بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آئے ہوئے ہائی کورٹ بلوچستان میں جو ایف آئی آر ہوا تھا میرے اوپر 17 تاریخ مہینہ 2025 سال کو، جو کہ میرا نام ہے سید رضا علی رضا ہزارہ، جو میں القاب 42 کوئٹہ 5 کا آزاد امیدوار ہوں. جو کہ میرا جو ایم پی اے زرک بھائی تھے، اس کو علی جتک صاحب سریاب روڈ سے، اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب وزرالہ بلوچستان، تو اسی طرح ایف آئی آر گوادر میں بھی ہو گیا، سوراب تانے میں بھی ہو گیا، اور سوراب کے تانے پہ 2 رات سوراب تانے میں گزارا، 22 دن کلاچ جیل میں گزارا، 1 رات قید آباد تانے میں ایف آئی آر ہوا. جبکہ یہاں پر ہزارہ عامر، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر صوبائی حکومت کے ساتھ جو ایم پی آتے ہیں یہ اسی کا گارڈ بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جو یہ بندہ بن جاتے ہیں. لیکن اس رات جو میرے اوپر ایف آئی آر ہوا قید آباد تھانے میں، تو وہ ایس ایچ او کا کام تھا. جب ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوا تھا تو ہمیں حوالات میں بند کرتے تھے، لیکن جو محسن تفتیشی افسر تھے جو وہ آ کر ہمیں گرفتار کیا، اس کے بعد جو ڈی ایس پی انور ہزارہ تھے، انہوں نے جو ہے اپنے کمرے میں 20 پٹھانوں کو بیٹھ کر کے ہمیں مارا. نہ کسی کا عام انسان شہری کا حق بنتے کہ مجھے مارے، اور نہ کسی ایس ایچ او کا، نہ تفتیشی افسر کا، نہ ڈی ایس پی کا. اس کے علاوہ پھر بھی انور جو ہے 6 پولیس والے ہزارے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، چتر کے ساتھ مجھے سارا رات مارا، اور میں نے میڈیکل بھی کروایا ہے. ہاں، کہ جب یہ لوگ 4 ایف آئی آر ہوا ہے کہ یہ لوگ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، تو آج اسی کے سلسلے میں ہم جو گوادر کا ایف آئی آر تھا، جج صاحب کا نام منظور صاحب خود بتائیں، آپ بتائیں سر. جی، نجم الدین مینگل صاحب تھے، جسٹس نجم الدین مینگل. تو انہوں نے کیس کو حکم دیا کہ ٹرانسفر سیشن جج کے پاس آ جائے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سلطان صاحب آج مراب پہ کیا تھا، صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے، یہ بھی پیش ہوا تھا کیس سر. ہاں، وہ منظور صاحب بھی پیش ہوا، وہاں پر بحث کیا. تو میرا مقصد یہ ہے علی جتک صاحب کو کہنا، اور اسی طرح زرک بھائی کو، محترم وزرالہ سرفراز بگٹی صاحب کو. مجھے کینٹ سے جو فون آیا، کوئی میجر صاحب تھے، تو وہ کہتے تھے 23/9 کو جو ایک پروگرام ہے، آپ بھی ادھر دعوت ہے. اس دعوت میں جو ہے سرفراز بگٹی صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے. تو انہوں نے کیسے ایسے تحریری اسٹامپ سر مجھے لکھ کر نہیں دیا. جج صاحب نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ بھئی آپ تحریری کوئی چیز جمع کریں نا، چاہے علی جتک ہے، زرک ہے، وزرالہ صاحب ہے. اور انہوں نے اس مثال طور پہ جو کوئٹہ کینٹ میں 23/9 کو جو ہے میرے ساتھ وزرالہ کھڑا ہے، گورنر کھڑا ہے، کورٹ کمانڈر بلوچستان علی جتک صاحب، یہ وہ پکچر ہے کہ میں نے یہ تو حاصل کیا، لیکن تحریری مجھے وزرالہ نے مائک میں بتایا کہ ہم بھائی جو ان کو معاف کیا ہے. اور اسی طرح 15/10 کو میں جب گیا تھا زرک بھائی کے پاس دفتر پہ، انہوں نے ڈی سی کو فون کیا، کہتے کہ آغا جان کا نام فورٹ شیڈول سے نکالا جائے، لیکن ابھی تک ہمارا نام فورٹ شیڈول سے نہیں نکالا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تصویر ہے 23/9 کا، اس پہ آئی جی پولیس صاحب بھی کھڑا ہے ہمارے ساتھ، کورٹ کمانڈر، گورنر. لیکن یہ ایک پکچر حد تک ہے. اور اسی طرح میں 2 میموری بنایا، مجھے سے 9 کو 15 کو پیشی ہے. یہ اس پہ علی جتک صاحب کا جو مثال ایس بی ہے، زرک بھائی کا جو انہوں نے تنظیم میں آ کر بتایا تھا کہ ہم نے ان کے گھر پہ آ کر ان کو معاف کیا ہے. تو مرد کا زبان ہوتے، آپ اپنا زبان پہ جو ہے قائم رہے. کچھ جو مثال آپ کا جو چمچے ہیں ان کو جو ہے آپ بھجوائیں عدالتوں میں پیش ہو جائے کہ وہ ایف آئی آر ختم کرے. بصورت دیگا اگر ختم نہیں کرتے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم ہائی کورٹ بلوچستان میں سب کو، چاہے وہ زرک ہے، علی جتک ہے، وزرالہ صاحب ہے، تو ہم مجبور ہیں کہ ہم 4 ایف آئی آر کا گزشتہ 4 مہینے سے رکھا رہے عدالت میں. ہاں، لیکن کیا حق بنتے کہ ڈی ایس پی انور ہزارہ مجھے مارتے ہیں سر؟ ہاں، اور کہتے تھے بھائی چڑھ سکیں گے آپ کی دکان پہ، بیٹے کی گاڑی میں بارود رکھتے ہیں. کون سا ہمیں ایک دہشت گرد انہوں نے بنایا، ہمیں ایک القاب 42 کوئٹہ 5 کا آزاد امیدوار ہے. لیکن اس رات جو گول منڈی میں انہوں نے جو میرا ویڈیو بنایا انور ڈی ایس پی ہزارہ نے، وہاں پر مجھے 6 بندے پولیس والے کے ساتھ مارا. کسی اور انسان کو تصویر لینے نہیں دیتے، پولیس والا خود ویڈیو بناتے اپلوڈ کرتے ہیں. کسی کا وہ ناجائز ہے یہ کام. تو ہم مجبور ہیں کہ اس سب کو پارٹی بنایا جائے کہ بھائی تاکہ ہمارے اوپر سے ایف آئی آر ختم ہو جائے. کیسے سر؟ بالکل سر. مہربانی. تو اس میں منظور رحمانی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں. اس میں سید رضا ہزارہ جو کہ ہمارا ایک سیاسی شخصیت ہے اور گزشتہ 3 مرتبہ ان کی ایک الیکشن بھی لڑ چکا ہے، ان کے خلاف ایک سیاسی نوعیت کی ایف آئی آر کی گئی، جس میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے.
अब इस वीडियो की बाबत इनके खिलाफ 4 FIR अभी तक स्क्रीन पर आ चुकी हैं, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया कैदाबाद थाने गवाल मंडी, और इनके बकौल कैदाबाद थाने में इन पर मावरा अदालत तशद्दुद किया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और उसके बाद इनको कलात और सुराब शिफ्ट किया गया, तो 1 महीने से ज़्यादा इन्होंने अंदर गुजारा है। और इसके बाद आज इनकी एक पिटीशन लगी हुई थी, क्रिमिनल ट्रांसफ़र अप्लीकेशन, जो गवादर वाले केस की थी, वो आज हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो हाई कोर्ट के सामने हमने मौक़िफ़ रखा है कि सैयद रज़ा एक हज़ारा कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता है, ये गवादर और उधर दूर दराज इलाकों में पेशिंग के लिए नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि उनके साथ पार्टी के साथ राज़ीनामा भी हो गया, उन्होंने घर पर भी आके माफ़ कर दिया, और ये भी उनके साथ गए, उठे बैठे, बयान भी हो गया। लेकिन अदालत ने इस पर थोड़ा बर्मी का इजहार किया कि अगर उन्होंने राज़ीनामा किया तो तहरीरी तौर पर उनका राज़ीनामा होना चाहिए और लिख कर देना चाहिए, जो उन्होंने आज तक नहीं दी है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, जो तक है, ज़रा साहब है, कि अगर उन्होंने माफ़ कर दिया है तो तहरीरी तौर पर राज़ीनामा जमा कराएँ, या अपने जो बंदे जिन्होंने उनकी FIR कराई है उनको अदालतों में भेजें कि वो आकर तहरीरी तौर पर लिख कर अदालत में बयान जमा कराएँ, ताकि ये इनके केसेस ख़त्म हो सकें। एक और भी गुजारिश करेंगे वज़ीर आला साहब से कि इनके खिलाफ एक दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4 शेड्यूल में इनका सैयद रज़ा का नाम डाल दिया है, जो कि सरासर नाजायज़ और गलत है। वो भी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इदारों को कहकर इनके खिलाफ 4 शेड्यूल से इनका नाम ख़त्म करा दें। जी शुक्रिया।